السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، جون 2025 تک ایران اور اسرائیل کے درمیان مکمل پیمانے پر جنگ نہیں ہوئی، لیکن دونوں ممالک ایک طویل عرصے سے سائیدار تنازع میں ملوث رہے ہیں، جس کی نشاندہی خفیہ کارروائیوں، سائبر حملوں، پراکسی وارفیئر اور کبھی کبھار براہ راست حملوں سے ہوتی ہے۔ یہاں ان کے تنازعات کا ایک تاریخی جائزہ ہے۔ دوستو، 1979 سے پہلے ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی کے دور میں ایران اور اسرائیل کے نسبتاً اچھے تعلقات تھے۔ اسرائیل ان چند ممالک میں شامل تھا جنہوں نے ایران کو ہتھیار فروخت کیے اور انفراسٹرکچر کی ترقی میں مدد کی۔ 1979 ایرانی انقلاب، آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ ایران کا قیام عمل میں آیا، جس نے اسرائیل کو ایک ناجائز صہیونی حکومت اور اسلام کا حلیف دشمن قرار دیا۔ اس سے سرکاری دشمنی کا آغاز ہوا۔ انقلاب کے بعد کی کشیدگی۔ دوستو، ایران حزب اللہ کی حمایت کرتا ہے، جو 1985 میں قائم کیا گیا۔ ایران نے لبنان میں شیعہ عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کی حمایت شروع کر دی، جو اسرائیل کا بڑا دشمن ہے۔ حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ کئی تنازعات میں ملوث رہی ہے۔ ارجنٹائن میں 1992 اور 1994 کے حملوں میں اسرائیل نے ایران اور حزب اللہ پر بیونس ایئرز میں اسرائیلی سفارت خانے اور ایک یہودی مرکز پر بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا۔ یہ تنازع زیادہ تر براہ راست فوجی تصادم کے بجائے سائبر حملوں، قتل اور پراکسی فورسز کے ذریعے لڑا جاتا ہے۔ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو ایک وجودی خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایران کا اصرار ہے کہ یہ پرامن توانائی کے لیے، لیکن اسرائیل اور دیگر ممالک کو ہتھیار بنانے کا خدشہ ہے۔ 2010 سے 2012 تک متعدد ایرانی جوہری سائنسدانوں کو قتل کر دیا گیا۔ وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کارروائی کے پیچھے اسرائیل کی موساد ہے۔ دوستو، امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ سائبر حملے نے ایک جدید ترین کمپیوٹر روم کا استعمال کرتے ہوئے ایران کی نتنز یورینیم کی تنصیب کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیل اکثر شام میں ایرانی اہداف پر بمباری کرتا ہے تاکہ حزب اللہ کو ہتھیاروں کی منتقلی سے روکا جا سکے اور اسرائیلی سرحدوں کے قریب گھیرا تنگ کیا جا سکے۔ 2018 سے 2021 تک اسرائیل نے شام میں حملے تیز کر دیے۔ ایرانی اسلحہ ڈپو اور اہلکاروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 2020 میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ نے عراق میں مار دیا، لیکن اسرائیل نے اس کارروائی کی حمایت کی۔ 2020 سے 2022 تک ایک خفیہ سمندری جنگ تیار ہوتی ہے، جس میں دونوں فریقوں نے ایک دوسرے سے منسلک آئل ٹینکروں اور کارگو جہازوں پر حملہ کیا۔ دوستو، اپریل 2021 میں نتنز ایک بار پھر تخریب کاری کا شکار ہوا، جس کا الزام اسرائیلی ایجنٹوں پر لگا۔ 2022 سے 2023 میں ایران پراکسیز کے ذریعے جوابی ڈرون اور میزائل حملے کرتا رہا، بشمول عراق اور شام میں۔ 7 اکتوبر 2023 میں حماس نے اسرائیل پر ایک بڑا اچانک حملہ کیا، جس کا الزام اسرائیل نے ایران پر لگایا کہ اس نے فنڈنگ اور لاجسٹکس کے ذریعے حملے کو منظم کرنے یا اس کی مدد کی۔ غزہ جنگ 2023 سے 2024۔ اسرائیل نے غزہ میں وسیع آپریشن کیا۔ خطے میں ایران کے اتحادی، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی اور عراق اور شام میں ملیشیا اسرائیلی اور امریکی اہداف پر حملے شروع کرتے رہے۔ 13 اپریل 2024 اسرائیل کی جانب سے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کے بعد پہلی بار ایران نے اسرائیلی سرزمین پر براہ راست میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ زیادہ تر کو اسرائیلی اور اتحادی دفاعی نظام بشمول امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے روکا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے جب ایران نے اپنی ہی سرزمین سے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا۔ دوستو، اسرائیل ایران کے اندر ٹارگیٹڈ حملوں کا جواب دیتا ہے، جس سے وسیع جنگ کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔